بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل سے، جس کی توفیق سے آج ہم آقا کی میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں پر بیٹھنا، نعت پڑھنا، نعت سننا اور آقا کا ذکر کرنا اپنی پاک بار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو فیوز و برکات ہوں اللہ پاک ہمیں ان سے مالا مال فرمائے۔ اور آج میلاد شریف کے صدقے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بے روزگار ہیں سب کو روزگار میں عطا فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، کیونکہ خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، کیونکہ خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، کیونکہ حلال خون شامل ہے وجود کے اندر، کیونکہ حلال خون شامل ہے وجود کے اندر۔ قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے۔ میرے آقا کی ذات پر سائن میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تیری جستجو نہیں کرتے۔ اب میں محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ملک محسن عرفان بھائی آئیں اور قرآن حمید کی تلاوت کریں۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض کو۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب یہ نماز محبت کا سلسلہ ہے اقبال، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا۔ اب میں تلاوت کرنے بعد دعوت دیتا ہوں محترم علی رضوان بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاک اللہ. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے. بہت ہی بزرگ گزرے ہیں, بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 چیزیں سمجھ لی. میں نے 4 چیزیں سمجھ لی, اس کے بعد میں پرہیزگار ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات کہ میرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا. میرا رزق کوئی میرا چھین نہیں سکتا. میرا دل مطمئن ہو گیا. دوسری بات کو کہنے کہ میں نے یہ جب سمجھی کہ میں نے خود عبادت کرنی ہے, میرے لیے کوئی دوسرا نہیں کرے گا, تو میں نے عبادت کرنی شروع کر دی. تیسری بات فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں نے گناہ کرنے چھوڑ دیے. اور وہ چوتھی بات فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ میرا موت انتظار کر رہی ہے, بس میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی. یہی میری پرہیزگاری کا راز ہے. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم ذیشان بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے رات نورانی متھے چمکے رات نورانی کالی زلف اک مستانی کالی زلف اک مستانی مخمور کی مت
बरियां سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا تے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تیرا رب دی میں شان آکھا سچ آکھا تیرا رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک ما حسنک ما اکملک وقت مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کت جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی اچھے انداز میں شان بھائی اپنے نام پیش کر رہے تھے. جدوں میں مراں سرکار دا نام لے کے جدوں میں مراں سرکار دا نام لے کے تبن والیو کرم کما چھڈیو. جدوں میں مراں سرکار دا نام لے کے تبن والیو کرم کما چھڈیو. چاہندا ہووے مدینے نو راہ جیڑا اس راہ وچ قبر بنا چھڈیو. لکھ کے نام سرکار والا الفی گلے دے سردار دی کن لگیاں مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو. بند قبر سردار مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو. ملک الموت جد آوے میری سوچ مدینے چ گئی ہوگی. ملک الموت جد آوے میری سوچ مدینے چ گئی ہوئے. لیٹیا ہوا میں عجز دے محل اندر لیٹیا ہوا میں عجز دے محل اندر. کوٹھی کدی تکبر دی ٹئی ہوئے. پھر میں قبر دے عذاب تو نہیں ڈردا جے کر تار قلب دے ساز دی صحیح ہوئے. مرن لگیا سردار دا جی کردا لاش یار دے ہوئے تے پئی ہوئے. سبحان اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم محمد ندیم بھائی. سبحان ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کے آل پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ اللہ کا فرمان ہے لم نشرح لک صدرک
منسوب ہے جس سے ورفعنا وذکرک سبحان اللہ اللہ کا فرمان ہے لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا وذکرک مزمل یاسین مدثر وطہا کیا نہیں القاب سے مولا نے مکارا وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لٹک ہے وہ میرا نبی ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات جو جی مظہر لولا کلمہ ہے وہ ذات جو جی مظہر لولا کلمہ ہے وہ صاحب حق میں شب معراج ہوئی ہے اسرار میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی ہے جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت اسے عزت و رفعت ملی ہے وہ محسن غمخوار ہمارا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 حقیقت بات ہے کہ یہی محبت سرکار کی قبر میں بھی اثر میں کام آئے گی بے شک باقی کہیں گے اپنے ہی مال میں کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا صرف اور صرف میرے آقا کی رحمت ہوگی تو پھر نظر کرم ہوگی تو پھر انشاءاللہ جائیں گے حشر میں جو خود کو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا یا رسول اللہ آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا یا رسول اللہ آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوں آقا تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری میری ہر آس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء تمہارا بھائی اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء لوگ تیرا ہی کہتے ہیں جدھر جاؤں گا آپ نے نہ گھر سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم اکرام اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا
سبحان اللہ ماشاء اللہ در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام سبحان اللہ ماشاء اللہ در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب ماشاء اللہ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا ماشاء اللہ در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بیٹھ کے پیر فقیر دی بارگاہ وچ بیٹھ کے پیر فقیر دی بارگاہ وچ تڑ وڈ لئیے اچا بولی دا نہیں مٹی ہو کے مٹی وچ بہ رہیے مٹی ہو کے مٹی وچ مٹی وچ بہ رہیے مٹی اپنی نو ایویں روڑی دا نہیں 14 طبق دی رکھدا ہے خبر مرشد 14 طبق دی رکھدا ہے خبر مرشد ہند ہو کے ساکی نو پھولی دا نہیں اہل بیت دے سجن غلام ہو کے ثابت قدم رہی دا پھر ڈولی دا نہیں اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم یاسر بھائی ماشاء اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब हुज़ूर हक से सलाम आया, पैगाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पैगाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला सलाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सर से कफन लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया। ज़हे मुक़द्दर फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रश तार्श गूंजती हैं। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रश तार्श गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे किसका नाम आया। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे किसका नाम आया। ज़हे मुक़द्दर हक से सलाम आया, पैगाम आया। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया।
سے سلام آیا قیام آیا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم عبدالحمید بھائی ماشاء اللہ امیر صاحب نے آمد تو پہلے ایک زوردار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے کہا مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو من کا
تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے سر سے وہ، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خادم ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا شعر ان کے ادب سے ہے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہا مجھ میں اتنی سکت بھلا، کہ ہو من کا بت کا بھی حق ادا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبھی ذرا میرے ساتھ میں ماشاء اللہ۔ میرے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک صحابی تھے، ان کو کافروں نے قید کر دیا، انہوں نے چاہا کہ اس کو صحابہ کو ختم کر دے، یعنی پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں لٹکانے والے تھے، تو انہوں نے کہا اس سے کہ دیکھ تو آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اور کتنا اچھا ہوتا کہ آج تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ جب اس عاشق صحابی نے یہ بات سنی، اس نے کہا تم پھندے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی، اور شاعر نے کچھ اپنے الفاظ میں اس طرح لکھا ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھنا بڑا مزہ آئے گا، صرف 2-3 شعر زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ وقت آخر حضور یا جانا
ہوں وقت آخر حضور یا جانا روح انور مجھے دکھا جانا وقت آخر حضور یا جانا سب مل کے پڑھو وقت آخر حضور یا جانا روح انور مجھے دکھا جانا وقت آخر حضور یا جانا کب سے آنکھیں میری پیاسی ہے کب سے آنکھیں میری پیاسی ہے جام درشن انہیں پلا جانا وقت آخر حضور یا جانا وقت آخر حضور یا جانا جب اس کو پھانسی دے رہے تھے تو اس وقت وہ صحابی کل اکیلے تھے انہوں نے یہ بھی تعین دیا کہ تو آج اکیلا ہے تو اس نے کس طرح آقا سے عرض کی ہے لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں تیرا کوئی نہیں آپ میرے ہیں یہ بتا جانا وقت آخر حضور یا جانا روح انور مجھے دکھا جانا وقت آخر حضور یا جانا اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ملک محمد نعمان وہ آئیں اور میں سرکار کی ثنا سنائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جی وعلیکم السلام لگا کہ میں نے سارے تھکے بیٹھے ہو زیادہ ٹائم نہیں لینا دو چار منٹ حاضری دیواں گے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے آمین درود پاک تو شروع کروں گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود پاک کے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2-3 مصرے مکمل کیتے سی نا تے آپ دے خواب مبارک نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تے فرما رہے ہیں کہ سعدی کیوں نہیں پڑھتا صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ چوتھا مکمل نہیں ہوگا چوتھا مکمل نہیں ہوا سی تے چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ سعدی کیوں نہیں کہنے لگے صلو علیہ وآلہ پڑھو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا بلغ لا بکمالہ لا بمالہ کشف الدجى بہمالہ
حسن جمیل خصاله لا بکماله لا بکماله کشف الدجى بکماله حسن جمیل خصاله حسن جمیل خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا کیا مل کے پڑھو انشاءاللہ مزہ آئے گا ضرور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا کیا بھلا حضور کی آل کا سبحان اللہ حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ اللولا بکمالہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار
قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی اچھے انداز میں نعمان بھائی حقیقت پیش کر رہے تھے۔ آج کی نشست میں صرف آپ سے 2 باتیں کروں گا، ٹائم کافی ہو چکا ہے، صبح کام بھی کرنا ہے، باقی میری سب اس درخواست ہے کہ میری طرف باتیں دھیان سے سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے، کہ اگر آگ نے جلانا چاہے تو نہیں جلا سکتی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی بھائی ذرا بیٹھے تھوڑی بات سنیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ کون شخص ہیں، اتنے پائے کے شخص ہیں کہ جن پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو وہ کون شخص ہیں، ان کی نشانیاں بتائیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ نرم مزاج ہے، نرم مزاج ہے، نرم طبیعت ہے اور نرمی سے بات کرنے والے۔ اس کی مثال کے لیے صرف 1-2 باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ نرمی کی بات دیکھیں کہ آپ نے ایک باغ میں پناہ لے لی تو وہاں بیٹھ گئے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں یہ 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان کو کچل دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رہنے دے، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ ان کے بعد ان کی آل کا دیکھیں کہ وہ کتنے لوگ نرم ہیں، کتنے لوگ نرم ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا تھا، یزید سے کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو گیا، یزید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں، اس کے پیچھے فوجیں لگا دیں۔ وہ آدمی باغا باغا چلتا چلتا مدینہ کی طرف آ گیا۔ اس وقت امام زین العابدین مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ وہ چلتا چلتا دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں آگے آ گیا اور بولا کہ مجھے پناہ چاہیے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے پناہ دے دی، فرمایا کہ میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے ان کو رکھا، کھانا دیا، رہائش دی۔ 2-3 دن کے بعد اس نے سوچا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اور اندر سے شرمندہ بھی ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو مجھے میرا سر قلم کر دے گے کہ میں نے ان کے باپ کا سر قلم کیا ہے، اندر سے سوچ رہا ہے۔ جب جانے کے لیے اجازت مانگی
تو حضرت امام زین العابدین نے تحائف دیے اور دروازے تک آئے چھوڑنے کے لیے. اس کے ذہن میں پھر یہ خیال ہے کہ مجھے پہچانا نہیں. اور جاتے ہوئے دروازے سے جب باہر نکلا تو فرمایا کہ امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو آج کی بات کر رہا ہے؟ میں تو اس وقت سے جانتا جب میرے باپ کا سر قلم کر رہا تھا. تو فرمایا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرا وہ کردار ہے، ہمارا یہ کردار ہے، ہمارے رسول کا یہ کردار ہے. جب ان کے گھر میں دشمن بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی وہ نرم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں صرف ایک اللہ کے ولی کی مثال دیتا ہوں. ایک اللہ کے ولی تھے، وہ دریا میں غسل کرنے کے لیے اترے. انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور دریا میں چلے. غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو باہر دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے غائب ہیں. وہ بڑے پریشان ہیں کہ میرے کپڑے کدھر چلے گئے. انہی باتوں میں اللہ سے، وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اللہ سے باتیں کرنے کے میرے مالک کپڑے کدھر چلے گئے. انہی خیالوں میں سوچوں میں دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے اور کپڑے لے کے چلا آ رہا ہے. جب دیکھا تو انتظار کیا، وہ کپڑے دینے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ کو فالج تھا. آپ نے دیکھا اور کپڑے پکڑ لیے. کپڑے پکڑنے کے بعد فوراً دعا کی کہ اے اللہ پاک، جس طرح تو میرے کپڑے واپس کر دیے اس کا بازو ٹھیک کر دے. اگر ہماری طرح کا آدمی ہوتا تو وہ کیا بولتا؟ تو میرے کپڑے لے کے چلا گیا، میں نے جانا تھا، یہ کرنا تھا. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. اور میری آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، نرم مزاج ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہ کریں کہ جس کو کسی کو کوئی پریشانی بنے. دیکھیں سب پردیس میں پریشان ہیں، سب کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، باری کام کرتے ہیں، سب آدمی بہت زیادہ پریشان. مجھے کہ میں خود بھی پردیس میں ہوں، مجھے پتا ہے. کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں. اگر کوئی پریشان ہو تو اس سے پوچھا کریں بھائی جان کیا مسئلہ ہے. اچھا بولنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. وہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کہا مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مدینے سنے. ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سامنے جن کے اکبر زیبا ہو گیا، گود میں جن کی اصغر تڑپتا رہا، جس کی صغرا مدینے میں روتی رہی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی
فضاؤں کو سلام ماشاء گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام ساڈی حاضری مولا قبول کر لیں تینو یار دے یاراں دا واسطائی جس پاک مہینے تیرا نبی آیا اس پاک مہینے دا واسطائی جڑیاں گاراں چ ساڈے لئی رہیا روندا انہاں ٹنگیاں گاراں دا واسطائی تے دہاڑے حشر دے سانو بری کر دیں تینو زہرا دی چادر دا واسطائی دہاڑے حشر دے ساڈی لاج رکھ نہیں تینو مولا علی دا واسطائی دہاڑے حشر دے سانو بری کر دیں تینو تیرے مدینے دا واسطائی اے خدا کے لاڈلے پیارے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے میرے مالک تو کتنا رحم کرنے والا ہے ہماری سوچوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اے میرے مالک مگر ہم گناہگار ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو برائی کی طرف ہماری آنکھ اٹھتی ہے تو برائی کی طرف زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں زبان سے ہماری غیبت نکلتی ہے اے میرے مالک ہمارے قدم اٹھتے ہیں تو نیکی کی طرف نہیں اٹھتے ہمارے قدم بھی گناہوں کی طرف چلتے ہیں اے اللہ پاک قیامت والے دن یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمیں پتہ کہ ہم بہت گناہگار ہیں اے میرے مالک مگر تو نے پھر بھی کتنا کرم کیا ہے کہ ہم پہ اپنا پردہ رکھا ہوا ہے اتنا گناہگار ہونے کے باوجود اے میرے مالک تو عزتیں دے رہا ہے ہمیں اچھے کھانے دے رہا ہے اے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں نیک فرما آمین اے اللہ پاک گناہوں کی ہماری شفا دے دے آمین اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جسے تجھے اور تیرے رسول کو پسند آ جائے اے اللہ پاک آج چھوٹی سی کاوش کی تیرے محبوب کا ذکر پاک کی محفل سجائی اللہ پاک اپنی پاک پر قبول و منظور آمین اللہ پاک جس طرح ساتھی محبت سے آئے جس طرح جس نے جو بھی کوشش کی اپنی پاک پر قبول و منظور آمین اے اللہ پاک جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما آمین جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اور عاشق رسول اللہ عطا فرما آمین اولاد والوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ پاک گناہوں کی بیماری شفا عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے والدین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی بخشش فرما خصوصاً بالخصوص ہم حاضرین مجلس کے جو بھی عزیز و اقربا فوت ہو چکے ہیں سب کی بے حساب مغفرت فرما اے اللہ پاک قبر میں کرور چین عطا فرما جنت کی کھڑکی کشادہ فرما پتقاضہ بشریت جو بھی ان سے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما
ہمیں بھی مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما. اے اللہ پاک ہمیں اسی طرح محبت سے اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اسی طرح محبت کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے یہ ہماری محبتیں دنیا میں بھی اسی طرح قائم رکھنا اور جنت میں بھی اسی طرح قائم رکھنا. اے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے جتنے لوگ یہاں پہ پریشان حال ہیں خصوصی طور پر ان کی پریشانی کو دور فرما. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ سب